نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 رجب 1443 ہجری 27 فروری 2022 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کے حوالے سے 22ویں درس میں اکٹھے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 22واں درس دیں گے اعوذ باللہ کی تفسیر پر۔ اس سے پہلے 21 درس ہو چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر پر بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ گزشتہ 21 درسوں میں آج عرض یہ کرنی ہے کہ انسان دو چیزوں کا شدت سے محتاج ہے۔ ایک ہے خیر۔ دنیا میں کوئی خیر اور بھلائی ایسی نہیں ہے کہ انسان اس کا محتاج نہ ہو۔ اب خیر کی تفصیل کیا ہے کہ بھلائی اور خیر کیا ہے، تو اس کی فہرست اتنی ہے اور اتنی لمبی ہے کہ شاید ہماری زندگی بھی اس کے لیے کم پڑ جائے۔ دوسری چیز جس کا انسان محتاج ہے وہ ہے شر، یعنی شر کا اپنے سے دفع کرنا، ہٹانا۔ خیر کا حاصل کرنا، شر کا دفع کرنا، ہر انسان محتاج ہے۔ شر کا معنی کیا ہے؟ برائی، ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہو۔ تو دنیا میں کوئی شر ایسا نہیں شروں میں سے جس کو انسان اپنے سے دور نہ کرنا چاہتا ہو، اور وہ اس بات کا ضرورت مند نہ ہو کہ یہ شر مجھ سے ہٹ جائے، کسی بھی قسم کا شر ہو۔ اب اگر اس کی فہرست تیار کریں، لسٹ تیار کریں کہ بھئی یہ کون کون سے شر ہیں کہ جن سے انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اور ان کو اپنے سے ہٹانا چاہتا ہے، تو شاید کوئی شخص پوری طرح ان کو گن بھی نہ سکے، اس کا دماغ تھک جائے، اس کی زبان عاجز ہو جائے تمام شروں کا شمار کرنے سے، فلاں شر فلاں شر فلاں شر فلاں شر فلاں شر۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب ہم پڑھتے ہیں، یہ ایک مختصر سا جملہ ہے لیکن اپنے اندر اتنی جامعیت رکھتا ہے کہ وہ شر جن کی تعداد گننے سے، جن کا شمار کرنے سے انسان عاجز آ جاتا ہے، یا اعوذ باللہ ان سب کو شامل ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ روحانی شر ہو،
چاہے جسمانی شر ہو، یعنی ان کا تعلق روح سے ہو یا ان کا تعلق جسم سے ہو، وہ بے انتہا شر اس ایک ہتھیار سے دور ہو جاتے ہیں، یا انسان اپنے آپ کو اس ہتھیار کے استعمال سے ان بے انتہا شروں کو اپنے سے دور کر سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، میں نے کہا کہ یہ شر بے انتہا ہے، یہ برائیاں بے انتہا ہیں، اس لیے کہ یہ شر دو قسم کے ہیں۔ یا تو اس شر کا جو انسان کے لیے ناپسندیدہ چیز ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں اس شر میں مبتلا ہو جاؤں، اس کا تعلق یا تو دلی عقیدے سے ہوگا، معتقدات قلبیہ اسے کہتے ہیں، یعنی دلی عقیدہ، یا اس کا تعلق اعمال بدنیہ سے ہوگا، یعنی بدن کے اعمال سے۔ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک چھپا ہوا عضو رکھا ہے، اسے دل کہتے ہیں۔ یہ دل پورے جسم کا مخدوم ہے، مخدوم، جیسے سردار اپنی قوم کا مخدوم ہوتا ہے، بادشاہ اپنی قوم کا مخدوم ہوتا ہے۔ مخدوم کا معنی جس کی خدمت کی جائے۔ عالم اپنی قوم کا مخدوم ہوتا ہے کہ لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں۔ مخدوم کا معنی جس کی خدمت کی جائے۔ پیر کی خدمت کرتے ہیں لوگ، عالم کی خدمت کرتے ہیں، باپ کی خدمت کرتے ہیں، بادشاہ کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ مخدوم ہے دنیا کے۔ اچھا، پھر کہا گیا کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، بڑوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ جو بڑوں کا دین ہوتا ہے وہی چھوٹوں کا ہوتا ہے، جو بادشاہ کا ہوتا ہے وہی عوام کا ہوتا ہے۔ یعنی جو مخدوم کا دین ہوگا وہی خادم کا دین ہوگا۔ خادم جو ہوتا ہے خدمت گزار، وہ اپنے مخدوم کی پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کے نقش قدم پر۔ حکمران قوم کو جس طرف لے جائے۔ اب دیکھو سعودی عرب کے عوام وہ اپنے بادشاہ کے تابعدار ہیں، انہوں نے اپنی ملک میں بادشاہت نافذ کر دی، قوم نے قبول کر لی۔ قوم نے، سعودی قوم نے اپنے بادشاہوں کی اتباع کر لی۔ پاکستان میں ہمارے حکمرانوں نے جمہوریت نافذ کر دی، ہم اس کے پیچھے چل پڑے، ہمارا مزاج بھی وہی بن گیا۔ اب ہمیں مزہ آتا ہے، الیکشن میں ہلہ گلا ہوتا ہے، ہر شخص مزے لیتا ہے، گہما گہمی ہوتی ہے۔ اگر ہم پر فوجی حکمران آ جائے، ڈکٹیٹر، کوئی بھی فوجی، وہ جمہوریت کو ایک طرف سائڈ پہ رکھ کر اپنی ڈکٹیٹرشپ نافذ کر دیتا ہے، قوم اس کو بھی قبول کر لی کہ حکمران تو مانتی ہے نا، اس کے قوانین کو تسلیم کرتی ہے۔ الناس علی دین ملوکی، تو ہر خادم مخدوم کیا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے۔ یہ دل جو ہے، یہ دل، یہ بھی اس بدن کا مخدوم ہے، اور یہ پورا بدن اس کا خادم اور اس کا خدمت گزار ہے۔ اب اس کا اثر بدن پر پڑتا ہے۔ اگر یہ درست ہو تو پورے بدن کا مزاج اور بدن کے اعمال اور بدن کی طبیعت اور بدن کے افعال، اعضاء کے افعال سب درست ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ خراب ہو جائے تو اس کے نیچے جتنے خادم ہیں سب کا مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اشارہ کیا کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب۔
کہ بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ قرآن عظیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب بیماری کا ذکر کیا ہے تو دل کی بیماری کا ذکر کیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کی آنکھیں بیمار ہیں، ان کے ہاتھ بیمار ہیں، ان کے پیر بیمار ہیں، کہیں یہ نہیں فرمایا۔ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، یعنی سورہ بقرہ میں بھی یہی ہے، سورہ محمد میں بھی یہی ہے، اور بھی کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے، سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو دل کے مرض کا ذکر کیا، دل کی خرابی کا ذکر کیا کہ دل کی خرابی پورے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے کہ دل مخدوم ہے اور جسمانی اعضاء اس کے خادم ہیں۔ تو اب وہ جو شر ہیں، جن شروں کا بھی ذکر کر رہا تھا، بات دوسری طرف چلی گئی، میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ تو یہ تو ایک مستقل موضوع ہے کہ دل مخدوم ہے تو اس کی کس طرح اپنے اعضاء پر اثر پڑتا ہے اور یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر یہ درست ہو تو کیا نتائج ان اعضاء سے، یہ جو ہمارے ہاتھ پیر ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، سر ہے وغیرہ وغیرہ، ان سے کیا چیزیں سرزد ہوتی ہیں، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو ان سے کیا خرابیاں سامنے آتی ہیں۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جو شر ہے، جن سے انسان بچنا چاہتا ہے کہ مجھ سے یہ شر ہٹ جائے، ان کا تعلق یا تو دل کے عقیدے سے ہوگا، اعتقاد سے ہوگا، دل کے خیالات سے ہوگا، اور ظاہر ہے کہ کوئی دل کے عقائد اور خیالات کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ تو وہ شر جن کا تعلق دل کے عقیدے سے، ان کو کیسے گنے گا؟ اسی طرح انسان کی ایک صفت ہے علم۔ علم کا معنی کیا ہے؟ جاننا۔ اب یہ چیز جب ہمارے پاس نہیں تھی تو ہم اسے نہیں جانتے تھے، جب آ گئی تو ہم نے اسے جانا۔ اس کو اب ہم معلوم کہیں گے، یہ معلوم ہے ہمارے لیے۔ یہ مائک جب تک نہیں تھا ہمیں نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں یہ مائک موجود ہے، لیکن جب آیا ہم نے دیکھا، جانا، ہمیں معلوم ہو گیا، تو یہ ہمارا معلوم ہے۔ اب اس طرح جو جو چیز ہمارے علم میں آتی ہے وہ معلوم ہے، اس کو معلومات بھی کہتے ہیں، جمع ہے معلومات، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں جن پر ہمارا علم آ گیا۔ اب کیا یہ معلومات، ان کو کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ تو دل کے خیالات بھی لامحدود ہیں، ہماری معلومات بھی لامحدود ہیں۔ تو دل جن چیزوں کو جان لیتا ہے وہ بھی لامحدود، جن چیزوں پر اس کا خیال جم جاتا ہے وہ بھی لامحدود۔ اب جب لامحدود ہیں تو اب ان لامحدود، اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو لامحدود شر ہیں، ان کا ظہور کن کن شکلوں میں ہوتا ہے، یہ جو بے انتہا شر ہے جن کو ہم گن نہیں سکتے، جن کا تعلق صرف دل سے ہے، تو اب اس کی ایک صورت یہ گمراہ فرقوں کی شکل میں۔ یہ جو گمراہ فرقے ہیں، فرقہ کیسے بنتا ہے؟ فرقہ ایسے بنتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے دل میں ایک خیال آیا، اس خیال نے جڑ پکڑ لی، وہ اس کا عقیدہ بنا، اس نے دوسرے شخص کو بتایا، وہ خیال اس کے دل میں ڈالا، پھر اسے قائل کیا کسی بھی طرح اپنے صحیح یا غلط دلائل سے، وہ خیال اس کے دل میں جمع، اس کا بھی عقیدہ بنا، تیسرے کے دل میں، چوتھے کے دل میں، پانچویں کے دل میں، چھٹے کے دل میں ایک گروپ بن گیا، تو ایک فرقہ بن گیا۔ فرقہ اسی طرح بنتا ہے، یعنی پہلے ایک شخص کے دل میں ایک خیال آتا ہے، ایک عقیدہ، وہ خیال عقیدہ بنتا ہے، اب وہ عقیدہ ممکن ہے صحیح ہو تو صحیح فرقہ بن جائے گا، ممکن ہے غلط ہو، غلط فرقہ بن جائے گا۔ اب یہ جو گمراہ فرقے ہیں،
ان کو ہم شمار تو نہیں کر سکتے نا، کیونکہ یہ گمراہ خیالات پر مشتمل ہے، اور خیالات بے انتہا ہے تو فرقے بھی بے انتہا ہے دنیا میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف اس امت کے اندر، یعنی اگر ہم اس امت میں شمار کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصولی طور پر فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور امت کے اندر 73 فرقوں میں فرمایا ایک جنتی ہے، باقی 72 جہنمی ہے۔ اچھا، یہ 72 فرقے جو گمراہ ہیں یہ سب کے سب شر ہیں، ان کے عقائد بھی شر ہیں، ان کے اقوال بھی شر ہیں، ان کے خیالات بھی شر ہیں، ان کی معلومات بھی شر ہیں، ان کے اعمال بھی شر ہیں، شر ہی شر۔ تبھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہوں گے، کیونکہ خیر اور جہنم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جہنم کے اندر خیر نہیں ہے، سراپا شر ہے۔ تو یہ جو 72 گمراہ فرقے ہیں یہ جنتی نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں ہے، اس امت کے اندر، یعنی مسلمانوں کے اندر۔ امت سے باہر کی بات نہیں ہو رہی، امت کے اندر جو اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں گے، بنیادی طور پر 72 فرقے ہیں۔ اچھا، پھر یہ 72 فرقے 72 تک محدود نہیں رہے، ان کے اندر بھی شاخیں بن گئی۔ بنیاد میں 72 درخت ہیں، اور 72 درختوں کی پھر ہر ایک 72 درختوں میں سے ہر ایک درخت کی پھر کئی شاخیں ہیں، پھر ان شاخوں میں کئی پتے ہیں۔ یہ جو ہم قدم قدم پہ 72 سے زیادہ فرقے دیکھ رہے ہیں کہ یار تاریخ میں، امت کی تاریخ میں تو 72 سے زیادہ، تو بنیادی طور پر فرقہ ایک ہوگا لیکن اس کی شاخیں بہت ہوں گی۔ تو نبی علیہ السلام نے بنیادی درخت کو ذکر کیا ہے، فتنے کی جڑ کو، شاخوں کو ذکر نہیں کیا۔ مثلا شیعہ ایک فرقہ ہے، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ تو تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، تحفہ اثنا عشریہ، فارسی زبان میں، شیعوں کے رد میں لکھی انہوں نے۔ ہندوستان کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں۔ تو صرف اس کتاب کے اندر شیعہ فرقے پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے اس کی 72 شاخیں گنوائی ہیں، یعنی ایک شیعہ فرقہ، اس کی پھر 72 شاخیں۔ اور اب یہ تو شاہ عبدالعزیز کے دور کی بات تھی، اور اب تو مزید ان میں فرقے بن گئے ہیں، بہت سارے نئے فرقے آ گئے۔ جیسے آج کل ان میں 2 گروپ بن گئے امامیہ اثنا عشریہ میں، جو ایک کہتا ہے کہ نماز کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ کہنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں کہنا چاہیے۔ اب یہ 2 گروپ الگ بن گئے۔ تو اس طرح کئی مسائل میں ان میں بھی گروپ بندی ہو رہی ہے، وہ 72 فرقے بھی آگے فرقوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو خیر، یہ ایک مثال دی میں نے آپ کو۔ اسی طرح خوارج ایک فرقہ ہے، لیکن خوارج کے اندر پھر کئی شاخیں ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے، یہ جیسے عباضیہ ہیں، جیسے حروریہ ہیں، بہت ساری ان کی شاخیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بنیادی فرقہ کو ذکر کیا، اس لیے کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ امت میں تو 72 سے زیادہ فرقے ہیں۔ تو اب یہ 72 فرقے جو عقائد رکھتے ہیں، ان کا تعلق تو دل سے، ان کا ہر ایک فرقے کا عقیدہ، اور ہر ایک فرقے کے جتنے بھی عقائد ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں، آپ گنتے جائیں، ضرب دیتے جائیں، یہ سب کے سب شر ہیں۔ اسی طرح اس امت سے اگر باہر چلے جائیں، یہ تو اس امت کے اندر کی بات ہو رہی تھی، آپ امت سے باہر چلے جائیں تو دنیا میں سینکڑوں مذاہب ہیں۔ کسی زمانے میں علماء نے 700 مذاہب گنوائے تھے، پرانے دور کی بات ہے، اور اب تو اور کئی مذاہب وجود میں آ گئے، نئے مذاہب وجود میں آ گئے۔ مثلا سکھ مذہب وجود میں آیا سن 900 ہجری میں، پھر ان کے اندر کئی فرقے بن گئے۔ ہندو مذہب میں تو بے شمار فرقے ہیں،
آپ شمار نہیں کر سکتے. ان کے الگ الگ عقیدے ہیں، الگ الگ خیالات ہیں، الگ الگ رائے ہیں. اب ان سب خیالات کا، ان سب رائےوں کا، ان سب عقیدوں کا تعلق اور کنیکشن کہاں سے ہے؟ دل سے. دل وہ بنیادی اسٹیشن ہے جہاں سے یہ خیالات لوگوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، اور ان کو مختلف مذاہب میں اور فرقوں میں اور مختلف شکلوں میں ان کو تشکیل دے رہے ہیں. ہندو مذہب، بدھ مذہب میں کتنے فرقے ہیں، عیسائی مذہب میں کتنے فرقے ہیں. اب یہ جو روس ہے، یوکرین اور روس کی لڑائی ہو رہی ہے، آپ جائیں عیسائی مذہب، روس جو ہے یہ بھی عیسائی مذہب ہے، امریکہ بھی عیسائی مذہب ہے، اٹلی بھی عیسائی مذہب ہے، برطانیہ بھی عیسائی مذہب ہے، آئرلینڈ بھی عیسائی مذہب ہے. لیکن کیا ان سب کا فرقہ ایک ہے؟ لبنان بھی عیسائی مذہب ہے، لبنان میں مارونی عیسائی ہیں، امریکہ میں ایونجلیکل عیسائی ہیں، ادھر آپ کے برطانیہ میں پروٹسٹنٹ عیسائی ہیں، آپ کے یونان اور اٹلی میں کیتھولک عیسائی ہیں جو یہ ہمارے پڑوس میں بھی ہیں، یہ کیتھولک ہیں، اور روس میں اور مصر میں آرتھوڈکس عیسائی ہیں، اور نہ جانے کتنے فرقے ہیں، بہت سارے فرقے ہیں. تفصیل کا موقع نہیں کہ میں ان سب کو ذکر کروں. میں ایک مثال کے طور پر دے رہا ہوں کہ اس امت سے باہر بھی اگر چلے جائیں تو دنیا مختلف عقیدوں میں بٹی ہوئی ہے، تقسیم ہے. اتنے خیالات ہیں، اتنے عقائد ہیں، اتنے مذاہب ہیں کہ ہمارے لیے ان خیالات کو، ان عقائد کو شمار کرنا بھی بہت مشکل کام ہے، بلکہ ناممکن ہے. اب یہ سب شیطانی ہے نا، ان سے تو پناہ مانگنے کی ضرورت ہے نا. اعوذ باللہ کا مطلب ہے یا اللہ مجھے ہندو مذہب سے پناہ دے دے، یا اللہ مجھے قادیانی مذہب سے پناہ دے دے، یا اللہ مجھے سکھ مذہب سے پناہ دے دے، یا اللہ مجھے عیسائی مذہب سے پناہ دے دے، یا اللہ میں اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں یہودی مذہب سے، میں شیعہ مذہب سے، میں آغا خانیوں کے مذہب سے. آپ گنتے جائیں، ان تمام فرقوں سے، باطل اور گمراہ فرقوں سے آپ پناہ مانگتے ہیں تو اعوذ باللہ کے ذریعے مانگتے ہیں. جتنے باطل عقیدے ہیں، اور یہ لامحدود ہیں، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ ان کو گن سکے. بہت سارے ایسے مذاہب ہیں اس دنیا میں کہ ہمیں ان کے نام بھی نہیں معلوم، ان کی تفصیلات بھی نہیں معلوم ہے، وہ باطل. مثلا جاپان میں شنتو مذہب ہے، کتنے مسلمان جانتے ہیں ان کو؟ نہیں جانتے. ہندوستان میں جین مذہب ہے، ہم نہیں واقف، بہت سارے مسلمان نہیں واقف، ناموں سے نہیں واقف. تو اب ظاہر ہے کہ جب ہم ناموں سے واقف نہیں ہیں تو ان سے پناہ کیسے لیں گے؟ سوال تو یہ ہے نا، ان سے پناہ کیسے مانگیں گے؟ یعنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اصل میں اعوذ باللہ کے ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ وہ مقاصد جن کی خاطر اللہ سے پناہ مانگی جاتی ہے، تو یہ بنیادی مقصد ہے کہ دنیا کے مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک جتنے بھی مذاہبی باطل ہیں، چاہے اس امت کے اندر ہیں 72 اور ان کی شاخیں، چاہے اس امت سے باہر ہیں اور ان کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں میں ہے. بہت سارے ایسے علاقے ہیں، چھوٹے چھوٹے درے، جہاں عام دنیا کی رسائی نہیں ہوئی، وہاں بھی لوگ انسان آباد ہیں اور کسی نہ کسی مذہب اور کسی نہ کسی عقیدے کی پیروی کر رہے ہیں. تو جب ان کے بارے میں ہم نے سنا نہیں اور شیطان نے ان کو گمراہ کیا تو ہمیں تو ان سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے نا. اب ہمارے بس میں نہیں ہے، نوح علیہ السلام کی عمر بھی اس کے لیے ناکافی ہے کہ انسان ان مذاہب کو گنتا جائے اور ایک ایک سے پناہ مانگتا جائے. کیسے مانگے؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان سب کو شامل ہے. ایسا کمال کا جملہ ہے، تمام گمراہیوں کو شامل ہے. پھر ہر انسان کی گمراہی دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اس کے خیالات اور اس کے
اس کی معلومات دوسرے سے مختلف ہیں. تو جو غلط معلومات ہیں ان کو بھی اپنی یہ معلومات ہے نا، معلومات کی بنیاد پر انہوں نے عقیدہ بنایا، فلاسفہ نے بنایا، کمیونسٹوں نے بنایا، دہریوں نے بنایا، اور عیسائیوں نے بنایا، ہندو نے بنایا، اپنی معلومات کی بنیاد پر. یہ معلومات کتنی لامحدود ہیں، ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، اور یہ سب شیطانی ہیں. یہ تمام معلومات شیطانی معلومات ہیں، ان سے ہمیں پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم تو عاجز ہیں کہ ان میں سے ایک ایک کو گن 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 کر نام لے لے کر ان سے پناہ مانگے. نہیں کر سکتے. اگر اعوذ باللہ نہ ہوتی، ہم کیسے ان گمراہیوں سے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے؟ یہ سوال ہے. یہاں آ کے انسان عاجز ہو جاتا ہے. یہ کتنا اہم سوال ہے. ہم کیسے ان گمراہیوں سے، جو ساری شیطانی معلومات ہیں اور شیطانی معتقدات اور عقائد ہیں، کیسے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے فضل نہ کیا ہوتا، کرم نہ کیا ہوتا، اور ہمیں اعوذ باللہ کا ہتھیار نہ دیا ہوتا. پھر آپ آئیں، یہ تو میرے دل کی بات کی نا، کہ دل سے جو متعلق باتیں ہیں. اگر اب یہ جو ہمارا بدن ہے، اعضاء ہیں، اعمال بدنیہ ہیں، جن سے کام سرزد ہوتے ہیں، ان میں اگر شر ہو تو ان سے سرزد ہونے والے کام کیا ہم ان کو شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں شمار کر سکتے. اگر وہ کام خیر کے نہ ہوں، شر ہوں، برائیاں ہوں، کون گن سکتا ہے؟ اپنی زندگی کے وہ اعمال جو انسان نے کیے ہیں بالغ ہونے کے بعد اب تک، وہ نہیں گن سکتا، تو باقی تمام انسانوں کے کہاں گن سکتا ہے؟ ان اعمال بدنیہ میں سے جو بھی اعمال ہوں گے، ان کا ضرر، اگر وہ شر ہیں تو ان کا ضرر یا دینی ہوگا یا دنیاوی ہوگا. تو دینی ضرر بھی بے انتہا لا محدود. ہمارے اعمال کا اگر ان کے شر کا تعلق دین سے ہو، وہ بھی بے انتہا ہے، لا محدود. ہم انہیں گن نہیں سکتے، عاجز ہیں. اور ان سے بچنا ہے ہمیں یا نہیں بچنا، تاکہ ہمارے دین کو نقصان نہ پہنچے. اور اسی طرح ہمارے بدن سے سرزد ہونے والے اعمال اگر برے ہیں اور ان کا تعلق دین سے نہیں ہے، دنیاوی نقصان سے ہے. نہیں، ہم لاس نہیں کرتے کاروبار میں، اپنے ہاتھوں تو کرتے ہیں. ہم دھوکہ نہیں کھا جاتے دوسروں سے، اپنے ہاتھوں دھوکہ کھا لیتے ہیں. شر تو ہے نا. اب یہ جو شر ہے، اس کی مثال مثلا میں آپ کو دے دوں. اگر دنیاوی نقصانات ہیں، جیسے اندھا ہونا، جیسے فقیر ہونا، جیسے اپاہج ہونا، شل ہونا، اور یہ جو سخت ترین بیماریاں ہیں، کینسر، فالج، یہ کیا ہے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے ہمارے بدن کو نقصان پہنچتا ہے. یہ شر ہے ہمارے لیے. دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں سے بھی پناہ مانگتے تھے. اللہم انا نعوذ بک من سیء الاسقام، یا اللہ میں اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں ان خطرناک بیماریوں سے، ان سخت بیماریوں سے، کینسر سے، فالج سے، اور کن کن چیزوں سے. تو یہ اپاہج ہونا، اندھا ہونا، للہ ہونا، کینسر میں مبتلا ہونا، آپ جائیں شمار کریں. کوئی شمار کر سکتا ہے بیماریوں کو؟ شمار نہیں کر سکتا. تو پھر ان سے کیسے بچا جائے؟ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم زندگی بھر ایک ایک کو یاد کریں، اور پھر ایک ایک شر سے، کہ اس کا تعلق ہمارے دین سے ہو یا اس کا تعلق ہماری ذات سے ہو، ہمارے بدن سے ہو، ہم نام لے کر ہر شر سے الگ پناہ مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں بچا لے، اپنی پناہ میں لے لے. یہ بیماریاں بھی شیاطین کے اثرات سے ہوتی ہیں. بہت سارے شیاطین جو ہے انسانوں میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں. جی ہاں، یتخبطہ الشیطان من المس، قرآن عظیم میں ہے. بہت ساری بیماریاں انسانوں میں شیاطین پیدا کرتے ہیں. اب آپ کیسے پناہ مانگیں گے؟
بیماریوں کی ایک فہرست بنا لیں، جہاں ختم ہوگی اس میں مزید بیماریوں کا اضافہ ہو جائے گا، ختم ہو ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے اور بیماریاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کچھ عرصے پہلے تک ڈینگی ہم نہیں جانتے تھے، ڈینگی کیا بلا ہے، اور وہ کیا تھا، چکن گونیا، کبھی زندگی میں نام نہیں سنا، اور ابھی یہ آج کل جو ہے کیا ہے، کرونا ہے، کیا بلا ہے، 2019 سے پہلے کون جانتا تھا؟ یعنی یہ فہرست کہیں رک نہیں سکتی، جیسے 1 2 3 4 5 آپ شمار کرتے جائیں، کہیں آپ گنتی کو روک سکتے ہیں؟ کہیں پر روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ اگر آپ اربوں خربوں میں چلے جائیں تو بھئی یہاں گنتی ختم ہو جاتی ہے، ایک اس میں اور بڑھا دیں، گنتی آگے بڑھ جائے گی۔ کوئی کراس نہیں ہے، کوئی وہ حد نہیں ہے کہ یہاں تک گنتی ختم ہو گئی، گنتی ختم نہیں ہو سکتی، تو آپ کی بیماریاں ختم نہیں ہو سکتی، آپ کے بدنی شر ختم نہیں ہو سکتے، ان کی گنتی کیسے ختم ہوگی؟ آپ کے دینی شر ختم نہیں ہو سکتے۔ اب ان سب سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے ایک ہتھیار دیا۔ خلاصہ یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ اعوذ باللہ میں جب ہم پناہ مانگتے ہیں نا ان لامحدود شروں سے، تو ان تمام شروں کا جو ہے خلاصہ 3 چیزیں بنتی ہیں، 3 چیزیں۔ پہلی چیز ہے جہالت، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہا کہ انسان کا علم جن جن چیزوں پر آتا ہے یہ کہیں سٹاپ نہیں ہو سکتا، رک نہیں سکتا۔ جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ گنتی رک نہیں سکتی، تو ہمارا علم بھی کہیں رک نہیں سکتا۔ مثلا 10,000 چیزیں ہم نے جان لی، اس میں ایک اور نئی چیز ہم نے جان لی تو 10,001 ہو گئی، ایک اور ہم نے جان لی تو 10,002 ہو گئی۔ چلے جی ہم نے 20,000 چیزوں پر جو ہے علم کی حد کھینچ لی کہ اس کے بعد اب ہمارے علم میں اضافہ نہیں ہوگا، اچانک کوئی نئی بات ہمیں معلوم ہو گئی، تو دیکھو کہیں علم رک نہیں سکتا تو معلومات نہیں رک سکتی، اور جب ہماری معلومات نہیں رک سکتی ان میں دن بدن صاحب سلم العلوم علامہ محب اللہ بہاری، بہار ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے ہمارے درس نظامی میں، کچھ عرصہ پہلے تک پڑھائی جاتی تھی۔ انہوں نے سلم العلوم جو منطق کی بہت بڑی کتاب ہے اور ایک مشکل ترین کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا العلوم تتزاید یوما فیوما، یا فرمایا شیئا فشیئا، علوم دن بدن بڑھتے ہیں، یعنی انسان کی معلومات بڑھتی ہے۔ کوئی آپ حد نہیں کھینچ سکتے کہ اب اس کے بعد انسان کا علم ختم ہو گیا، آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی نئی چیز معلوم ہوگی، تو علوم بڑھتے، معلومات بڑھتی ہیں۔ اچھا، جیسے معلومات کے لیے کوئی حد نہیں ہے، تو جو چیزیں ہمارے علم سے باہر ہیں، جن کو ہم مجہولات کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، ان کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر ہم اربوں چیزیں جانتے ہیں تو ہم کھربوں چیزیں نہیں جانتے، ایسا ہے یا نہیں؟ اگر ہم اربوں چیزیں نہیں جانتے تو ہم کھربوں چیزیں بھی نہیں جانتے، اربوں چیزیں بھی نہیں جانتے۔ تو جیسے معلومات کی کوئی انتہا نہیں، تو ہماری جو علم سے باہر کی چیزیں ہیں، مجہول ہیں، نامعلوم ہیں، ان کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اچھا، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، غلط باطل فرقے ہیں، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، یہ سب مجہولات کے قبیلے سے ہیں، معلومات کے قبیلے سے نہیں ہے، یہ سب جہل پر مبنی ہے یا نہیں؟ ان کی بنیاد جہالت ہے۔ بھئی اگر بریلویت ہے تو جہالت ہے، شیعیت ہے تو جہالت ہے، قادیانیت ہے تو جہالت ہے، تو ہندو ہے تو جہالت ہے، اور سکھ ہے تو جہالت، یہ سب جہالت کی چیزیں ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کی یعنی یہ ہماری جہل مجہولات کی دنیا ایک لامحدود دنیا ہے، مجہولات کی تعداد لامحدود ہے، تو جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو ہم جہل کا سرچشمہ شیطان، جس نے دنیا میں جہالت پھیلا دی مختلف رنگوں میں، مختلف صورتوں میں، ہم اعوذ باللہ کے ذریعے اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ گویا ہم ان تمام جہل کی باتوں سے اور جہل کے عقیدوں سے اور جہل کے مذہبوں سے اور جہل کی خیالات سے ہم پناہ مانگتے ہیں جن کا سرچشمہ شیطان کی ذات ہے۔
تو ایک اعوذ باللہ ایک شیطان سے پناہ نہیں ہے، یہ کھربوں مجہولات سے پناہ ہے۔ دوسری چیز جس پر اس کی بنیاد ہے وہ ہے فسق۔ فسق کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے دو طرح کے دیے، ایک کرنے کے، ایک نہ کرنے کے۔ کرنے کے احکام، نہ کرنے کے احکام۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کرنے کے احکام کو آپ گن سکتے ہیں؟ کتنے احکام دیے کرنے کے؟ گن کے دکھائیں۔ سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن جن چیزوں کو مکلف بنایا، اللہ تعالیٰ کے علم کے لحاظ سے تو یہ تمام چیزیں محدود ہیں، ان کا علم تو ان لامحدود جو یہ ہمارے علم کے لحاظ سے لامحدود ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے لحاظ سے لامحدود نہیں ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ تو صرف وہ احکام، وہ اوامر جن کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، یا جن جن باتوں سے اللہ نے روکنے کا حکم دیا، کسی کو حرام قرار دے دیا، کسی کو مکروہ قرار دے دیا، کسی کو مکروہی تحریمی قرار دے دیا، کسی کو تنزیہی قرار دے دیا، کسی کو خلاف اولا قرار دے دیا، چلتے جائیے آپ، کوئی فرض، کوئی واجب، کوئی مستحب، کوئی مندوب، کوئی مباح۔ اب ان کی ایک فہرست آپ تیار کریں، آپ عمر ختم ہو جائے گی، آپ فہرست تیار نہیں کر سکتے۔ بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 12 لاکھ مسائل قرآن و سنت سے مستنبط کیے ہیں، قرآن و حدیث سے نکالے ہیں 12 لاکھ مسائل۔ آپ اندازہ لگائیں، آج تک علماء لکھتے چلے آ رہے ہیں اور مسائل ختم نہیں ہو رہے، نئے نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں کرنے والے، یا جن سے اللہ نے روکا ہے، جن کے لیے جن کو گننا ہمارے بس میں نہیں ہے، اب ان احکام کی مخالفت سے بھی تو پناہ مانگنی چاہیے نا اللہ تعالیٰ کی، یا نہیں مانگنی چاہیے؟ جو اللہ نے کرنے کے لیے دیے اور ہم نہیں کر سکتے تو گناہگار اور مجرم ہیں، تو ہمیں تو پناہ کی ضرورت ہے کہ ہم مجرم نہ بنیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کرنے سے روکا اور ہم انہیں گن نہیں سکتے، ایک وقت میں بیٹھ کر اگر ہم گننے لگ جائیں کہ کن کن کاموں سے روکا اور ہم انہیں کر لیں اور کر کے مجرم بن جائیں، تو ہمیں تو پناہ کی ضرورت ہے نا کہ ہم مجرم نہ بنیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، اور اگر کر لیں گے تو فاسق بن جائیں گے، اور جن کو کرنے کہا نہیں کریں گے تو فاسق بن جائیں گے۔ یہ کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بھی مسائل ہوں، ان سے بھی پناہ مانگنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کرنے والے احکام کے نہ کرنے سے پناہ، اور نہ کرنے والے احکام کے کرنے سے پناہ، تو یہ پناہ کیسے مانگی جائے گی؟ اب ہم گننے لگ جائیں، یا اللہ میں زنا سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میں چوری سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میں شراب سے پناہ مانگتا ہوں، شروع ہو جائے آدمی، تو آدمی کی زندگی ختم ہو جائے گی، سارے گناہ نہیں گن سکے گا۔ تو ایک گناہ تھوڑی، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، حقوق النفس ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور اسی طرح تیسری چیز کیا ہے؟ وہ آفات ہیں جن کا انسان زندگی میں شکار ہوتا ہے، آفتیں، مختلف غم، مختلف ناپسندیدہ باتیں۔ آپ صرف اگر ایک یہ جسم لے لیں کہ جسم کو پیش آنے والی ناپسندیدہ باتیں کیا ہیں یا آفتیں کیا ہیں، آپ ان کو نہیں گن سکتے۔ آپ جائیں میڈیکل کی کتابیں دیکھیں، ایک ایک عضو پر، ایک آنکھ پر اتنی موٹی موٹی کتابیں ڈاکٹروں نے لکھی ہیں، لکھی نہیں لکھی، اطباء نے لکھی، حکماء نے لکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چھوٹی سی آنکھ میں پڑنے والی بیماریوں کا اتنا آدمی ایک مجلس میں شمار ہی نہیں کر سکتا۔ ایک مجلس تو چھوڑو، زندگی بھر لگ جائے، ایک آنکھ میں کتنی بیماریاں پڑتی ہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں آنکھ پر۔ کسی نے کان پر، جی یہ کان کا اسپیشلسٹ ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کر وہ کان کا اسپیشلسٹ بنا۔ بھائی ایک چھوٹا سا کان تو ہے، لیکن اس کان کو پڑھنے والی آفتیں کتنی ہیں، کسی کا باپ بھی نہیں گن سکتا۔ پھر آپ سر سے لے کر پیر تک، ابھی تک
ابھی تک سائنس اتنی ترقی کر گئی، میڈیکل سائنس بھی، حکمت اتنی تجربات سے گزر گئی، ہومیوپیتھک بھی میدان میں کود پڑی، وید بھی دنیا میں آ گئے، چینی طریقہ علاج ایکوپنکچر بھی آ گیا، اور بھی کئی دنیا میں علاج آئے، لیکن آج تک جسم کے تمام امراض کو گن لیا گیا اور ان کی حقیقت کو سمجھ لیا گیا اور ان سے بچاؤ کا انتظام ہو گیا۔ اتنی سائنس کی ترقی کے باوجود اور معلومات کی زیادتی کے باوجود آپ میڈیکل کی کتابیں پڑھیں تو اب آپ پناہ، جیسے میں نے کہا نبی علیہ السلام پناہ مانگتے تھے بیماریوں سے، بدنی آفتوں سے، تو یہ جو آفتیں ہیں ان کی تعداد بھی کھربوں میں ہے، کھربوں میں نہیں تو کروڑوں میں ضرور تو ہے، کروڑوں میں نہیں لاکھوں میں تو ہے۔ اب ایک انسان اعوذ باللہ پڑھے تو چاہیے کہ پہلے ان تمام چیزوں کو گن لے، یا اللہ فلاں آفت فلاں آفت فلاں آفت فلاں آفت فلاں آفت، گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ اس کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ نے پناہ کا حکم دیا کہ مجھ سے پناہ مانگو۔ اچھا، اب یہ جو کروڑوں لاکھوں کروڑوں چیزیں ہیں، کھربوں چیزیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، اور اگر ان کا شمار سب کو ملا لیا جائے تو یہ کھربوں بن جاتی ہیں۔ کیا پوری دنیا کی طاقت، اس میں انسانوں کی طاقت، جنات کی طاقت، فرشتوں کی طاقت، جانوروں کی طاقت، سب کی طاقت مل جائے تو ان شروں کو ہم سے دفع کر سکتی؟ ساری دنیا کی طاقت مل ایک ساتھ ایک وقت میں لگ جائے۔ دیکھو، ایک انسان کو بیماری لگتی ہے، وہ محلے کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یار بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤ، وہ بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یار کسی اسپتال میں دکھاؤ، اسپتال میں جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کسی بڑے اسپتال میں لے کر جاؤ، وہ بڑے اسپتال جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یار اس کو باہر بھیجو، امریکہ بھیجو، کہتے ہیں نہیں کہتے، وہ امریکہ چلا جاتا ہے، واپسی میں اس کی لاش آ جاتی ہے۔ محلے کے ڈاکٹر نے بھی ہتھیار ڈال دیے، گلی کے ڈاکٹر نے، روڈ کے ڈاکٹر نے بھی ہتھیار ڈال دیے، ہسپتال کے ڈاکٹر نے بھی ہتھیار ڈال دیے، بڑے اسپتال والے نے بھی ہتھیار ڈال دیے، سرکاری اسپتال نے بھی ہتھیار ڈال دیے، امریکہ چلا گیا، واپسی میں لاش آ گئی۔ تو اس کا مطلب انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے نا، ہتھیار ڈال دیے۔ تو اب اگر یہ تو محدود ڈاکٹر تھے، اگر ساری دنیا کے ڈاکٹر آ جائیں اس مریض کے پاس تو ان کی قدرت ہے کہ اس مریض سے اس شر کو دفع کر سکیں؟ نہیں کر سکتے۔ پھر ساری دنیا کے انسان بھی ان کی مدد کو آ جائیں، سارے جنات بھی آ جائیں، اس شر کو دفع نہیں کر سکتے۔ لازماً جب انسان یہ سوچے گا کہ یہ جو اربوں کی تعداد میں شر ہیں، پوری دنیا پوری کائنات کی طاقتیں مل کر ایک مٹھی ہو کر بھی مجھے ان سے بچانے پر اور ان سے پناہ دینے پر قدرت نہیں رکھتی، جب یہ ساری چیزوں کو جب وہ ذہن میں حاضر کر لے جو میں نے گنوائی، پھر ان کی قسمیں اور ان کی قسموں کی قسمیں اور ان کی قسموں کی قسمیں جو اربوں کی تعداد میں ہیں، جب یہ تصور کرے گا تو اس کے بعد اس کی طبیعت اور اس کی عقل دونوں مجبور کریں گی اس کو اس بات پر کہ چھوڑو پوری کائنات کو اور کسی ایسی قدرت والی ذات کی تلاش میں لگ جاؤ کہ جس کی قدرت میں ان تمام لکھوں کا کروڑہا کھربہا شروں کو دفع کرنا اس کی قدرت اور طاقت میں ہے، تو وہ دوڑے گا اور ایسی قدرت اور ایسی قادر ذات، ایسی قدرت رکھنے والی ایسی قادر ذات پھر وہ کائنات میں نہیں ہو سکتی، کائنات سے ماورا ہو سکتی ہے، کیونکہ کائنات کی قوتوں کو تو اس نے دیکھ لیا کہ کوئی بھی قوت اس سے شر کو دفع کرنے میں ناکام ہے، مل کر بھی انفرادن بھی، تو وہ لازماً کیا کرے گا، وہ پھر کائنات سے ماورا قوت کو تلاش کرے گا، اور وہ سوائے رب العالمین کے اور کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ایک روایت میں اعوذ باللہ کے الفاظ اس طرح بھی ہیں، اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر، یہ بھی اعوذ باللہ ہے، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اس قدرت رکھنے والے اللہ کی کہ جس کی قدرت میں ہر چیز ہے،
ہر چیز، اور خیانت کرنے والے شیطان سے جو انسان کے ساتھ ان کھربوں راستوں سے خیانت کرتا ہے۔ تو میں پناہ مانگتا ہوں اس قدرت رکھنے والے ذات کی۔ پھر اس کی عقل اس کو مجبور کرے گی کہ جائے ایسی ذات کی طرف۔ تمام سہارے تنکوں سے زیادہ ان کی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی طاقت، کہ انسان کو کھربوں آفات سے، شرور سے، چاہے ان کا تعلق دینی نقصان سے ہو، دنیاوی نقصان سے ہو، بدنی ہو، قلبی عقائد سے ہو، ان تمام کھربوں شرور سے، روحانی ہو جسمانی ہو، ان سے بچاتی ہے۔ تو انسان کو صرف اور صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اعوذ باللہ کے ساتھ، جس طرح میں نے کہا نا کہ اعوذ باللہ میں ایک روایت یہ ہے اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر، ایک یہ بھی ہے اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی، یعنی اس قوی ذات کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ مختلف الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پناہ کے لیے کسی ایسی ہی ہستی کا ڈھونڈنا ضروری ہے، اور وہ سوائے رب العالمین کے اور کوئی نہیں ہے، جو قوی بھی ہو اور قادر بھی ہو، طاقتور بھی ہو، قدرت بھی رکھتا ہو، اور ایسی کائنات میں اور کوئی نہیں کہ آدمی کہے کہ میں ڈاکٹر کی پناہ میں آتا ہوں، اعوذ بالطبیب، اعوذ بالطبیب ایسا کہہ دے، اعوذ بالملک میں بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، سب ناکام، اعوذ باللہ۔ آگے فرمایا السمیع العلیم، ایک روایت میں اعوذ باللہ السمیع العلیم۔ یہ دو صفات کیوں ذکر کی؟ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ السمیع العلیم، سمیع کا معنی سننے والا، علیم کا معنی جاننے والا۔ تو ان دو صفات کا اضافہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ استعاذہ یا پناہ مانگنے کا بنیادی مقصد تو وہی ہوا نا کہ شیطان کے ٹھونگے سے اور اس کے وسوسے سے نجات مل جائے۔ تو یہ وسوسہ، اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن آج دوسرے انداز سے بات کر رہا ہوں، وسوسے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ وسوسہ ایک اتنی باریک چیز ہے کہ جس کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ وسوسے کا کوئی رنگ، نیلا ہو پیلا ہو، کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی اس کا حجم نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے کہ دانہ ہو گیا جی دل میں، آپ اس کو کاٹ دو، نظر آ گیا دل میں دانہ ہو گیا، بھائی یہ وسوسے کا دانہ، اس کو نکال دو، کوئی ایسا ہے نہیں ہے۔ وسوسہ اتنی باریک چیز ہے کہ جو انسان کو نظر نہیں آتا۔ اچھا، نہ اس کا رنگ نظر آتا ہے، نہ اس کا وجود نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے بعض لوگ، شعبدہ باز لوگ، کسی کاغذ پر لوگوں سے کہتے ہیں دیکھو اس میں کچھ ہے، جی نہیں ہے، جی سادہ ہے نا، سادہ ہے، کچھ لکھا ہوا ہے، لوگوں کو دکھاتے ہیں، بھئی کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، خالی کاغذ ہے، بالکل سب کو دکھا دیتے ہیں، ہاں بھئی یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، سب کہہ دیتے ہیں ہاں بھئی نہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس کاغذ کو آگ دکھا دے، گرم کر دیتے ہیں، تو گرم کرنے کے بعد اس پر حروف نظر آ جاتے ہیں، کچھ لکھا ہوا نظر آتا ہے، اوہ یار یہ تو بڑا جادوگر ہے، یہ تو بڑا کمالی آدمی ہے، باکمال آدمی ہے، تھوڑی دیر پہلے اس کاغذ پر کچھ نہیں تھا اور اچانک کچھ لکھا ہوا نظر آ گیا۔ بھئی لکھا ہوا تھا، ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، اس نے ایسی سیاہی سے یا ایسے کیمیکل سے لکھا جو اس کے جس کا لکھا نظر نہیں آتا تھا۔ اب آگ دکھانے کے بعد وہ نظر آ گیا۔ اب دیکھو اس کاغذ میں لکھائی موجود ہے، لیکن اس لکھائی کا رنگ، اس لکھائی کے حروف، اس لکھائی کے لکھنے کی آواز ہمیں کچھ بھی نہ سنائی دیتی ہے نہ دکھائی دیتی ہے، کچھ بھی ہم نہیں جانتے، لیکن وہ حروف اس کاغذ پر ہیں یا نہیں ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آگ دکھا کر دکھا دیا، بھائی یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے، کچھ لکھا ہوا ہے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے وہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وسوسے کی مثال یہ ہے، وسوسہ ہے لیکن ہمیں اس کا رنگ اتنا باریک ہے، اتنا باریک ہے۔ تو سمیع کا معنی اور علیم کا معنی یہی ہے کہ ایسی باریک چیز جس کی نہ آواز کوئی سن سکے اور جس کا نہ کوئی رنگ اور نہ وجود دیکھ سکے، السمیع العلیم، وہ اللہ ایسی چیز کو بھی سن لیتا ہے اور ایسی چیز کو بھی جان لیتا ہے۔
ایسی چیز کو سن بھی لیتا ہے اور ایسی چیز کو جان بھی لیتا ہے جو کسی کو نظر بھی نہیں آتی، کسی کو سنائی بھی نہیں دیتی۔ وسوسہ جب پڑتا ہے تو اس کی ٹھک کی کوئی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ السمیع، یا اللہ تو نے میرے دل میں پڑنے والے شیطان کے اس باریک ترین وسوسے کی آواز سن لی ہے، مجھے اس سے بچا لے۔ یا اللہ تو اس وسوسے کی اس لکھائی کو، اس کاغذ کی طرح میرے دل میں پڑنے والی اس لکھائی کو، اس کے اثر کو، جو پوری دنیا کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھ سکتی، نہ کسی اور آلے سے دیکھ سکتی ہے، یا اللہ العلیم تو اس کو بھی جانتا ہے، تو مجھے پناہ دے۔ جب انسان کا جب یہ کہے گا نا تو اس کا اعتقاد اللہ پر کتنا مضبوط ہوگا، اور شیطان کے مقابلے میں اس کے اندر اعوذ باللہ کی وجہ سے کتنی توانائی پیدا ہوگی، پھر وہ ان کھربوں چیزوں سے اپنے آپ کو رب کی پناہ میں دے کر اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم ہتھیار عطا فرمایا، اس نعمت کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔